السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صدف نورین اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل باد نسیم۔ ناظرین گرامی، تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ کو ان کے حامی پاکستان کی سیاست کا ابھرتا ہوا ستارہ کہتے ہیں، لیکن ناقدین انہیں مذہب کی آڑ میں خوف اور تشدد کا پرچار کرنے والا نوجوان قرار دیتے ہیں۔ تحریک لبیک کے شعلہ بیاں سربراہ علامہ خادم حسین رضوی کے انتقال کے بعد یہ خیال تھا کہ یہ جماعت شاید ٹوٹ پھوٹ اور اختلافات کا شکار ہو جائے گی، لیکن حالیہ مظاہروں سے ثابت ہوا کہ ٹی ایل پی اس وقت بھی ایک مضبوط قوت ہے۔ اس ہفتے کے مظاہروں سے پہلے شاید بعض لوگ سعد حسین رضوی کو زیادہ نہ جانتے تھے، لیکن ان کی گرفتاری سے بظاہر ان کے سیاسی قد میں اضافہ ہوا ہے۔ سعد رضوی کی پیدائش 21 ستمبر 1992 کی ہے۔ وہ اٹک کے گاؤں نکا، جسے نکا توت بھی کہا جاتا ہے، میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ لاہور کے علاقے یتیم خانہ چوک میں گزارا، جہاں مسجد رحمت للعالمین میں ان کے والد خادم حسین رضوی خطیب تھے۔ سعد رضوی نے اپنی پرائمری تعلیم رائل گرامر اسکول لاہور سے حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے والد کے مدرسے ابو ذر غفاری میں داخلہ لیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے وہاں سے 2 سال کے عرصے میں قرآن پاک حفظ کیا اور پھر 1 سال تک قرأت اور تجوید کا کورس کیا۔ تاہم وہ اپنے والد کی طرح شیخ الحدیث نہیں ہیں۔ تاہم کئی مذہبی ناقدین کا کہنا ہے کہ وہ خادم حسین رضوی کا نعم البدل نہیں ہو سکتے۔ لاہور کی مشہور دارالعلوم جامعہ نعیمیہ کے محتمم ڈاکٹر راغب حسین نعیمی کا کہنا ہے، علمی حوالے سے سعد حسین رضوی کا قد کاٹ بڑا نہیں۔ میری اطلاع کے مطابق انہوں نے صرف میٹرک کیا ہے اور انہوں نے درس نظامی بھی اس وقت جامعہ نعمانیہ اور جامعہ نظامیہ سے کیا جب ان کے والد جامعہ نظامیہ میں پڑھاتے تھے۔ انہوں نے ساری زندگی پڑھایا، اس لیے ان کا مطالعہ نسبتاً زیادہ تھا، لیکن سعد حسین رضوی مطالعے کے حوالے سے اتنے مضبوط نہیں ہیں۔ گو کہ خادم حسین رضوی کے حامیوں کا کہنا ہے کہ جماعت کی شورا نے انہیں امیر منتخب کیا ہے۔ ناقدین کا خیال ہے کہ قیادت کی منتقلی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ اس جماعت میں بھی وراثتی قیادت کا اصول چل رہا ہے۔ تاہم اس سے بھی سخت تنقید سعد حسین رضوی کے خلاف ان حلقوں کی طرف سے آئی جو ماضی میں تحریک لبیک پاکستان سے وابستہ رہے۔ کچھ عرصہ پہلے جماعت کے سابق سرپرست اعلیٰ اور بانی پیر افضل قادری نے ایک ویڈیو جاری کی جس میں دعویٰ کیا کہ سعد حسین رضوی حافظ نہیں ہیں۔ افضل قادری نے اس کے علاوہ بھی ان پر سنگین الزامات لگائے۔ تاہم تحریک لبیک سے وابستہ ابن اسماعیل شامی کا کہنا ہے کہ پیر افضل قادری کی باتوں پر بھروسہ نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے پارٹی کو ایک ایسے وقت میں چھوڑا جب ان کے بیانات کی وجہ سے پارٹی بہت سخت کریک ڈاؤن سے گزر رہی تھی۔ پارٹی ان کے بیانات کے ساتھ کھڑی رہی، لیکن انہوں نے 6 مہینے میں پارٹی سے لا تعلق ہونے کی ویڈیو جاری کر دی، تو میرے خیال میں ان کے بیانات میں کوئی سچائی نہیں اور ان کے دعوے بے بنیاد ہیں۔ تحریک لبیک کے حامیوں کا کہنا ہے کہ سعد رضوی علامہ خادم حسین رضوی کے ساتھ ساتھ رہے۔ وہ فیض آباد کے دھرنے میں بھی متحرک تھے۔ خادم حسین رضوی نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے انہیں مختلف تنظیمی دوروں پر بھیجا تھا اور انہوں نے کراچی میں ایک بہت بڑے اجتماع میں خطابت کے جوہر بھی دکھائے تھے۔ ابن اسماعیل شامی کا مزید کہنا ہے کہ سعد حسین رضوی فارسی اور عربی کی گرامر پر عبور رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں حافظ شیرازی، مولانا رومی، شیخ سعدی اور اکبر آل آبادی کے بہت سارے اشعار ازبر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سعد حسین رضوی کی تعلیم ان کے والد کی ایک حادثے میں دونوں ٹانگیں ضائع ہو جانے کی وجہ سے متاثر ہوئی، لہٰذا انہوں نے بعد میں بیرونی امیدوار کے طور پر میٹرک کا امتحان دیا۔ اس کے بعد انہوں نے درس نظامی دارالعلوم نعمانیہ لاہور سے کیا۔ ان کے حامیوں کا کہنا ہے کہ سعد حسین رضوی کو اردو، عربی، فارسی اور پنجابی پر عبور حاصل ہے۔ ابن اسماعیل نے اس تاثر کو غلط قرار دیا کہ حافظ سعد حسین رضوی اچانک جماعت میں آ کر اعلیٰ عہدے پر پہنچ گئے۔
उन्होंने बताया कि वो पहले पार्टी के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर थे। साद हुसैन रिजवी ने पूरे तंजीमी ढांचे को बदला और जब पार्टी पर बुरा वक्त आया तो वो कारकुनान के साथ खड़े रहे। उन्होंने हर सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, जिसकी वजह से शूरा इस बात पर कायल हुई कि उन्हें अमीर मुंतखब करे। उनका मजीद कहना था कि बहुत कम लोगों को पता है कि तंजीम का जो नारा लब्बैक था, इसमें या रसूल अल्लाह का इजाफा भी साद रिजवी ने किया। नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को मुकम्मल देखने के लिए बेहद शुक्रिया। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, दीगर लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।